بڑی چٹان آ گئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. سلمان فارسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. آپ تشریف لائے, آپ نے اپنی کمر پر ایک چادر باندھی اور کدال لے کر خود آپ اترے اور آپ نے ایک اس پہ پھاوڑا مارا, زور سے مارا, اس سے کچھ چنگاری نکلی, پھر دوبارہ مارا, تیسری دفعہ مارا, وہ چٹان ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا جب پہلی دفعہ وار کیا کہ مجھے اللہ نے حیرہ, ایک مقام ہے کوفہ کے قریب, فارس کا علاقہ ہے, اس کے محلات دکھلائے ہیں, تم انشاءاللہ اس کو فتح کرو گے. دوسری کدال ماری, اس پہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ روم کے سرخ محلات دکھلائے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی تمہارے زیر نگی ہوں گے. پھر تیسری کدال ماری اور کہا کہ مجھے صنعاء اور یمن کے محلات دکھلائے گئے ہیں, تم اس کو بھی فتح کرو گے. منافقین بھی ساتھ رہتے تھے, وہ مذاق اڑانے لگے, دیکھو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, کھانے کو ہے نہیں, دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں, اور اتنی بڑی بڑی سپر پاور ان کے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. آج بھی منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہیں, جو ابھی میں نے پڑھی ہیں, کہ اللہ تو سلطنتوں کا مالک ہے, بادشاہت کا مالک ہے. جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. آپ ہی کے ہاتھ میں اللہ ساری خیر کی کنجیاں ہیں, سب خیر و بھلائی تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے, بے شک آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی. چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ رومیوں سے جنگ شروع ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں. یہ اس زمانے کی دو بڑی منظم طاقتیں حکومتیں تھیں, ایک روم ایک فارس. تو اور ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یرموک ہوئی, اور ان کے منظم ہونے کا اندازہ لگایا جائے کہ اس جنگ یرموک میں رومیوں کی فوج کی تعداد تھی 7 لاکھ. 7 لاکھ فوج تھی روم کی. مسلمانوں کی جو تعداد تھی 45,000 تھی. 45,000 مسلمان تھے اور 7 لاکھ رومی تھے. جنگ صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں شروع ہوئی, حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جا کر ختم ہوئی. کئی سال پر مشتمل جنگ تھی, بالآخر وہ روم فتح ہوا. اس جنگ میں 1,30,000 رومی قتل ہوئے تھے اور 3,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. جنگ یرموک جس کو کہا جاتا ہے, مسلمان 3,000 شہید ہوئے, اور جو کفار رومی تھے وہ 1,30,000 اس جنگ میں قتل ہوئے. یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی. فارس سے بھی جنگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں شروع ہوئی, ایران اور کسرا سے جنگ ہوئی, اور وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں آ کر مکمل ہوئی. تو روم بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا, اور کسرا اور ایران کا بھی سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. یمن کی پٹی بھی ساری مسلمانوں کی باج گزار ہو گئی. اس طرح پیغمبر کی پیشگوئیاں جو خندق کھودتے وقت, چٹان کو توڑتے وقت اللہ نے پیغمبر سے کی تھی, وہ سب پوری ہوئیں. اور اس آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ اللہ مالک الملک, آج جو تخت پر ہوتا ہے کل تختے پر ہوتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں یہ مناظر, تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ بادشاہان کو ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا کہ جان بچانے کے لیے وہ بھاگتے تھے, ان کو جگہ نہیں ملتی تھی. قریبی کے زمانے میں رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ گزرا ہے, اس کا حال سب جانتے ہیں کہ اس کے زمانے میں حکومت اس کی تھی اور بڑی طاقت تھی. حتیٰ کہ جب یہ لکھا ہے علماء نے کہ پاکستان بنا تو اس کے 1-2 سال ہی کے اندر کسی اخبار نے, پاکستانی اخبار نے اس کو شاہ ایران لکھ دیا. اس پر اس کی طرف سے باقاعدہ ایک جرح آئی اور کہا, اس اخبار والوں کو کہا گیا تم نے ہمارے شہنشاہ کو شاہ کیوں لکھا, وہ تو شہنشاہ ہی ایران ہے. یہ تو اس سے بھی اونچا, شاہ سے زیادہ ایک بڑھ کر شہنشاہ ہوتا ہے. تو تم نے ہمارے شہنشاہ کو شاہ لکھ دیا, تم نے اس کی بے عزتی کی ہے, یا تو معافی مانگو اور ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو اس اخبار کو باقاعدہ ان سے معافی مانگنی پڑی, ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اس کی طاقت کا حال تھا. اور جب اس کی یعنی مغلوبیت شروع ہوئی تو وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر فرار ہوا, تو کوئی ملک اس کے جہاز کو اپنے ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دے رہا تھا. یہاں تک کہ اس نے مصر سے جا کر کہا کہ میرے جہاز کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے, خدا کے واسطے اترنے دو. اور پھر گمنامی میں وہ مرا ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. کیونکہ گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں ہے, سارا قبضہ اللہ کا ہے. اور جتنے دنیا کے معاملات ہیں ساری مخلوق اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. انسان کو ذرا اختیار ملتا ہے تو وہ فرعون بن کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ آئندہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
جی بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر کا حال بھی اب دیکھیں، میرا جانا ہوا رنگون تو ان کے مقبرے پر بھی حاضری ہوئی، ہم نے فاتحہ بھی پڑھی، تو وہاں ایک تصویر لگی تھی جس میں وہ ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں اور بالکل نیچے مٹی وغیرہ ہے، بلکہ نیم دراز ہیں، کچھ چیز اوڑی بھی ہے، تصویر میں سے لگا۔ تو وہاں کے جو ہمارے گائیڈ نے بتلایا ہے کہ یہ ان کے زندگی کے آخری جو دن تھا، یہ اس کی تصویر ہے، قسم و پرسی میں ان کا انتقال ہوا، ان کے سامنے ان کے بچوں کے سر کاٹ کر لائے گئے، وہ لا کے ان کو دکھائے گئے۔ تو ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا بہادر شاہ ظفر، ان کا سکہ چلتا تھا، اور انجام کے اعتبار سے یہ وہ بہرحال دنیا کے اندر تو اللہ یہ دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ حکومت کے مالک ہیں، عطا کرتے ہیں حکومت جس کو چاہتے ہیں، چھین لیتے ہیں حکومت جس سے آپ چاہتے ہیں، عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں ساری خیر و بلائی، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم نے آج آیتیں پڑھی ہیں، دو آیتیں آخر کی، ایک آیت یہ قل اللہم مالک الملک، ایک اس کے بعد کی آیت، اور ایک آیت الکرسی اور ایک سورہ فاتحہ۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی یہ دو آیتیں، اور ایک شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی سے آل عمران کی آیت، جو شخص یہ پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے، اس کو اپنا خاص مقام قربت عطا فرمائیں گے، اور ہر روز اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ رحمت فرمائیں گے، اور اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ تو عمل چھوٹا سا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک دو آیتیں یہ، تو 3 آیت آل عمران کی ہو گئیں، ایک آیت الکرسی، ایک سورہ فاتحہ۔ جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لے تو اس کو یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1 اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے، نمبر 2 اللہ اس کو اپنا خاص مقام قرب عطا فرمائیں گے، نمبر 3 ہر روز اللہ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ رحمت فرمائیں گے، نمبر 4 اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔